خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ ویلکم ٹو ام سارم چینل۔ نیو ویورز کو ہم یہ بتاتے چلیں کہ ام سارم چینل میں آپ کو تجوید کے تمام رولز انتہائی آسان طریقے سے اور قرآن کو جوڑ توڑ اور ہجے کے ساتھ پڑھنے کا آپ کو موقع ملے گا، اور تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ کون سے حروف کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے اور ان کی کیا صفات ہیں۔ اور جن میرے پیارے ویورز نے پچھلا لیسن نہیں سنا تو وہ پارٹ نمبر 8 پہ جائیں، آئی بٹن پہ کلک کریں اور بہت اچھے سے پہلے اس کو پڑھ لیجئے، اس کے بعد آپ آج کی ویڈیو دیکھیے۔ تو آج کا لیسن ہم شروع کرتے ہیں پارٹ نمبر 9 سورہ یاسین آیت نمبر 68 سے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن نُعَمِّرْهُ۔ یہاں آپ دیکھیے واو کے اوپر ایک ہی زبر ہے، ایک حرکت ہے، ایک ہی حرکت کے برابر کھینچنا ہے یا پھر آدھی الف کے برابر، زیادہ نہیں کھینچنا، وا نہیں پڑھنا، وا۔ من، میم کی زبر نون کی تشدید کے ساتھ مل جائے گی، اور ویسے یہاں پر جو رول امپلیمنٹ ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ نون ساکن کے بعد حروف یمنوں میں سے جب نون آ جائے تو ملاتے ہوئے پڑھتے ہیں، ان دونوں نون کو ہم ملا دیں گے اور ساتھ غنہ کریں گے، یعنی آواز کو تھوڑی دیر کے لیے ناک میں ٹھہرائیں گے۔ وَمَن، اس طرح، ٹھیک ہے۔ نو، نون کے اوپر ایک ہی پیش ہے، نو۔ وَمَن نُعَمِّرْ، عین، عین کی زبر میم کے ساتھ مل جائے گی۔ عین کا مخرج بہت ہی پیارا مخرج ہے، لیکن یہ مخرج بہت آسانی سے نہیں آتا، بہت ہی پریکٹس کے بعد آتا ہے، اور نیو لرنرز اس بات کے لیے گھبرائیں نہیں کہ ان سے نہیں ادا ہو رہا، انہوں نے کوشش جاری رکھنی ہے، اور حلق کے بالکل درمیان سے عین کا مخرج کیا ہے؟ وسط حلق سے ادا ہوگا عین، باریک آواز کے ساتھ۔ وَمَن نُعَمِّرْ، را باریک پڑی جائے گی کیونکہ را ساکن سے پہلے زیر آ گئی، تو جب بھی را سے پہلے زیر آ جائے یا را کے نیچے زیر آ جائے تو را باریک پڑی جاتی ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْ، ہا پیش ہوں، شارٹ پڑا جائے گا، ایک ہی حرکت ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَکِّسْهُ، آدھی الف کے برابر پڑھا جائے گا، نکس، نون کی زبر کاف کے ساتھ پہلے ملے گی، تشدید کے نیچے وہی حرف 2 دفعہ ہوتا ہے، نکس، ٹھیک ہے۔ سین، سین باریکی کے ساتھ ادا ہوگا، سیٹی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ نُنَکِّسْهُ، ہاں اقصی حلق کے ساتھ جیسے ہم نے یہاں پہ ادا کیا تھا۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَکِّسْهُ، فل، فل نہیں پڑھنا، لام ساکن پہ قلقلہ نہیں ہونا چاہیے، فل خلق، خل، خو پر پڑی جائے گی، لام ساکن، قلقلہ نہیں کرنا۔ قوف، وقف کی صورت میں قوف کے اوپر جزم آ جائے گی اور قوف کے اوپر قلقلہ بھی ہوگا، فل خلق، فل خلق، ٹھیک ہے۔ اور خو ایک کھردرا حرف ہے، اس میں خراج کی آواز آنی چاہیے اور یہ پر حرف ہے، ٹھیک ہے۔ خو اور قوف حروف مستعلیہ میں سے ہیں۔ آگے ہے ا، ف، لا، حمزہ کے اوپر ایک ہی زبر ہے اور فا کے اوپر بھی ایک ہی زبر ہے، زیادہ نہیں کھینچی جائیں گی۔ ا، ف، لا، یہاں آپ دیکھیں زبر کے ساتھ خالی الف، یعنی الف حرف مدہ آ گیا ہمارے پاس، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ افلا یعقلون، عین باریکی کے ساتھ ویسے حلق سے، قوف پر ہوگا، قوف کے نیچے زیر ہے، زیادہ نہیں کھینچنا۔ لون، یہاں کھینچا کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ وقف کی صورت میں جو سیکنڈ لاسٹ الفابیٹ ہے، سیکنڈ لاسٹ حرف ہے ہمارے پاس، وہ حرف مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آ گئی، یہ حرف مدہ ہے،
تو یہاں پر ہم مد عارض وقفی کریں گے، یعنی 3 الف کے برابر کھینچیں گے اس کو، یعقلون، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ میرے ساتھ ساتھ دہرائیے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ آیت کو روان پڑھ لیجئے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ آیت نمبر 69، وَمَا، یہاں پر الف حرف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے، عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، عین باریکی سے، علم، نا کھڑی زبر 1 الف کے برابر، ہوش، شعر، رو پر ہوگا، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي۔ یہاں آپ دیکھیے نون ساکن کے اوپر آپ کو چھوٹی سی میم نظر آ رہی ہے، تو یہاں پر ہم کون سا اصول، کون سا قاعدہ لگائیں گے؟ نون ساکن کے بعد حرف با آ گیا تو یہاں پر اقلاب کا رول فالو ہوگا، یعنی نون کی آواز کو میم میں بدلتے ہوئے اور غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے، ینبغی، ٹھیک ہے، غین پر ہوگا اور یا ساکن حرف مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو یہاں پر 1 الف کے برابر کھینچیں گے، ینبغی لہو، وقف کی صورت میں لام زبر ہا، لہ، لام زبر ہا پڑھیں یا لام ہا زبر پڑھیں، ہجے کا کوئی بھی طریقہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، ایک ہی بات ہے۔ وقف کی صورت میں ہا کے اوپر جزم آ جائے گا، لہ، ان، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ گیا تو یہاں پہ اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن کی آواز کو ہم نے ظاہر کر کے پڑھنا ہے، چھپانا نہیں ہے، اخفا نہیں کرنا، ان، ہوا، ہ اور واو دونوں کے اوپر سنگل حرکات ہیں، زیادہ نہیں کھینچی جائیں گی، الا، الف حرف مدہ آ گیا، 1 الف کے برابر کھینچنا ہے، ذکرون، ذال نرمی سے ادا ہوگا، کاف باریک پڑی جائے گی، رو کے اوپر 2 پیش ہے، رو پر ہوگی، اور 2 پیش تنوین کے بعد حروف یمنوں میں سے واو آ گیا تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، ذکرون، و، سنگل حرکت، ایک ہی حرکت، زیادہ نہیں کھینچنا، قر، قاف اور رو دونوں پر پڑی جائیں گی، قر، آ، حمزہ کھڑی زبر آ، نم، 2 پیش تنوین کے بعد حروف یمنوں میں سے میم آ گیا، ادغام مع الغنہ، قرآن مبین۔ میرے ساتھ ساتھ دہرائیے، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ۔ آیت کو روان پڑھ لیتے ہیں، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ۔ آیت نمبر 70، لی ينذر، لام کے نیچے زیر، زیادہ نہیں کھینچنا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ذال آ گیا تو یہاں پر اخفا مع الغنہ ہوگا، لیونذر، رو پر ہوگا، ما، نون ساکن پہ اخفا ہو رہا ہے، کان، کاف باریک ہوگا، الف حرف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچنا ہے، نون کی زبر کو زیادہ نہیں کھینچنا، من کان حیا، حا وسط حلق میں سے ہا نہیں پڑھنا، ہے حلوہ اردو میں ہوتا ہے، عربی زبان میں یہ ہا ہے، وسط حلق سے ادا کرنا ہے، 2 زبر تنوین کے بعد حروف یمنوں میں سے واو، ادغام مع الغنہ، حیا، و، یحق،
القول، قاف پر ہوگا اور لہات نرم تالو سے ادا ہوگا. وَيَحِقُّ الْقَوْلُ، واو ساکن سے پہلے زبر، حرف لین نرمی سے ادا ہوگا. قو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. لو لام کے اوپر پیش، ایک ہی حرکت ہے، زیادہ نہیں کھینچنا. وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. عین ویسے حلق سے، لام زبر، لام ساکن پہ قلقلہ نہیں ہونا چاہیے. علل نہیں پڑھنا، کیسے پڑھیں گے؟ علل. کاف باریک کھڑی زبر ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. فی، فا کے نیچے زیر ایک ہی حرکت ہے یا آدھی الف کے برابر کھینچنا ہے. فا زیر فی. رین، یہاں پر مد عارض وقفی اور را باریک. میرے ساتھ دہرائیے. لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. آیت کو روان پڑھ لیتے ہیں. لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. آیت نمبر 71. آیت نمبر 71. و دونوں ایک ہی زبر ہیں، زیادہ نہیں کھینچنا. لم، اولم یرو، واو ساکن سے پہلے زبر حرف لین اور را پر پڑی جائے گی. یرو، یرو نہیں پڑھنا. یرو انا، الف حرف مدہ، نون مشدد پہ غنہ. انا خلقنا، خو پر قاف پر، قاف ساکن پہ قلقلہ بھی کریں گے. خلقنا لہم مما، اقصی حلق سے، میم ساکن کے بعد میم ادغام شفوی ہے، یہاں پر ادغام مع الغنہ کرنا ہے. اگین میم کے بعد میم آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام ہوگا. لہم مما عملت، می دونوں سنگل حرکات ہیں، زیادہ نہیں کھینچی جائیں گی. عملت تا باریک ہوگی. ایدینا، یا ساکن سے پہلے زبر حرف لین نرمی سے، اے نہیں پڑھنا. ای دی، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یہی یا ساکن حرف مدہ بن جاتا ہے، ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے. دی نا، یہاں آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی مد آپ کو دکھائی دے رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ الف حرف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمہ کے سٹارٹ میں آ گیا، ٹھیک ہے. تو اس مد کو کیا کہتے ہیں؟ مد منفصل، اور اس کو 3 الف کے برابر کھینچتے ہیں. ایدینا ان، نون ساکن پہ اظہار ہوگا کیونکہ آگے حرف حلقی میں سے عین آ گیا. ان الف حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. یہاں آپ دیکھیں دو زبر تنوین کے بعد فا آ گیا حروف اخفا میں سے، تو یہاں پر اخفا مع الغنہ ہوگا. انعاما فہم، لہا الف حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. لہا مالکون، میم کے اوپر کھڑی زبر ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، زیر کو زیادہ نہیں کھینچنا، اور آخر میں مد عارض وقفی. مالکون. میرے ساتھ دہرائیے. اولم یرو انا خلقنا لہم مما عملت ایدینا انعاما فہم لہا مالکون. ٹھیک ہے جی، اب ہم اس آیت کو روان پڑھ لیتے ہیں. اولم یروا انا خلقنا لہم مما
ما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. آیت نمبر 72. وَذَلَّلْنَاهَا، واو کی زبر کو زیادہ نہیں کھینچنا، ذال نرمی سے ادا ہوگا، سیٹی اور بزنگ ساؤنڈ نہیں آنی، شدت سے نہیں پڑھنا، یہ والی ساؤنڈ نہیں ہو، ٹھیک ہے. ذل ذل لل نا، یہاں کھڑی زبر ہے اور یہاں پہ الف حرف مدہ، دونوں مد اصلی ہیں، یہاں پہ ایک ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رو پر پڑی جائے گی، رو کے پر زبر ہے. رَكُوبُهُمْ کیف باریک ہوگی، واو حرف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. کوبُهُمْ رَكُوبُهُمْ. وَمِنْهَا نیکسٹ پیج پر ایک ہی لفظ ہے یَأْکُلُونَ، جو آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے، اس لیے پیج انورٹ کرنے سے پہلے ہم اس آیت کو یہیں پر دہرائیں گے. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. آیت کو روان پڑھ لیجئے. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. سورہ یاسین آیت نمبر 73، آیت نمبر 73. وَلَهُمْ یہ دونوں سنگل زبر ہیں، زیادہ نہیں کھینچی جائیں گی. فیہا یہاں پر یا ساکن سے پہلے زیر اور الف حرف مدہ، دونوں حرف مدہ ہیں، اس لیے ایک ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا. فیہا منا، میم کی زبر زیادہ نہیں کھینچی جائے گی، لیکن اس زبر کے ساتھ الف حرف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا. منافع ومشارب، کیونکہ یہاں پر وقف کرنا ہے، اگر با ساکن ہو جائے گی. مشارب اور با ساکن کے اوپر قلقلہ بھی ہوگا. افلا یشکرون، افلا یشکرون. یش کاف باریک ہوگی، رو پر ہوگی اور آخر میں مد عارض وقفی. یشکرون. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. آیت کو روان پڑھ لیتے ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. جی آیت نمبر 74. وَتَّ تا کے اوپر تشدید ہے. وَاتَّخَذُوا خو پر ہوگا، واو حرف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ذال کو نرمی سے ادا کرنا ہے. وَاتَّخَذُوا من، یہاں نون ساکن پر اخفا مع الغنہ ہوگا کیونکہ حروف اخفا میں سے دال آ گیا. من دو، واو ساکن حرف مدہ، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. دو نِلّا، لفظ اللہ کا لام باریک ہوگا کیونکہ پہلے زیر آ گئی. من دون اللہ، ہی ہا کے نیچے ایک ہی زیر ہے. حمزہ کے اوپر کھڑی زبر، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. لی، لام کے نیچے زیر کو زیادہ نہیں کھینچنا. آلیہ تل، دو زبر تنوین کے بعد لام آ گیا تو یہاں پر ادغام بغیر غنہ ہوگا، نون ساکن کی یا تنوین کی آواز نہیں آئے گی یہاں پر. آلیہ تل لعلہم ینصرون. اخفا مع الغنہ ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے صاد آ گیا، صاد اور را پر پڑے جائیں گے، آخر میں مد عارض وقفی.
ينصرون. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. آیت کو روان پڑھ لیجئے. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. آیت نمبر 75. لا زبر کے ساتھ الف حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. یستطیعون. یہاں آپ دیکھیے یس سین سیٹی کے ساتھ تا باریک ہوگا, زبر زیادہ نہیں کھینچی جائے گی, تو پر ہوگا. طی یا ساکن آ گیا, حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. طی عو, یہاں پر بھی واو حرف مدہ ہے, ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. نون کی زبر زیادہ نہیں کھینچنی. لا یستطیعون. نص صاد پر ہوگا, را بھی پر ہوگا. نصرہم نصرہم. وہم لہم جندم. نون ساکن پہ اخفا مع الغنہ اور تنوین کے بعد میم آ گیا یمنو میں سے, تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا. جندم وسط حلق سے صاد اور را پر پڑے جائیں گے, اور آخر میں مد عارض وقفی. محضرون. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. آیت نمبر 76. فلا يحزنك وسط حلق سے ز شدت اور سیٹی کے ساتھ, نون ساکن پہ اخفا مع الغنہ, کاف باریک ہوگی, زبر کو زیادہ نہیں کھینچنا. یحزنک قو, واو ساکن سے پہلے زبر حرف لین ہے, نرمی سے پڑھی جائے گی. لو ہم وقفی صورت میں اسی طرح پڑھا جائے گا, میم ساکنی ہوگی. قولہم. فلا يحزنك قولهم. انا نون مشدد پہ غنہ ہوگا, الف حرف مدہ ہے, ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. انا نعلم. لام اور میم ان دونوں پر زبر اور پیش سنگل حرکات ہیں, زیادہ نہیں کھینچی جائیں گی. نعلم ما الف حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. یسرون سین باریک سیٹی کے ساتھ, را پر ہوگا, واو حرف مدہ ہے, ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. یسرون زبر آدھی الف کے برابر. یسرون. وما یعلنون. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون. جی آیت کو روان پڑھ لیتے ہیں. فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون. ٹھیک ہے جی, آج کا لیسن یہیں تک ہے, 76 آیت تک. بہت اچھے سے پریکٹس کرنی ہے, ایک ایک حرف کو اس کے مخرج اور تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا ہے, تمام رولز کا خیال رکھنا ہے. اور اگر آپ کو ان رولز کی سمجھ نہیں آ رہی اور آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم نے شروع سے تجوید کو سیکھنا ہے تمام مخارج کے ساتھ, ان کی صفات کے ساتھ, تو ہماری پلے لسٹ تجوید القرآن لیسنز یا نورانی قاعدہ لیسنز کو آپ جوائن کر لیجئے اور لیسن نمبر 1 سے سٹارٹ کر لیجئے. دیٹ از اے کمپلیٹ کورس جس کے اندر آپ کو نہ صرف تجوید ملے گی بلکہ تجوید کے ساتھ نماز سیکھنے کا موقع ملے گا, تمام ڈیلی سنت کو فالو کرنے کا موقع ملے گا, اور تمام ضروری ہماری روزمرہ کی
مسنون دعائیں بھی آپ کو اسی لیسن کے اندر ملے گی، اور اسی لیسن کے اندر آپ کو ناظرہ کی پریکٹس بھی ملے گی سورۃ البقرہ سے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالی ہم سب سے اپنے دین کا پسندیدہ ترین کام لے لیں، ہم سب کو ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ ہم سب میں سے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور جو کسی مشکل میں ہے اللہ تعالیٰ ان کی مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائملی پہنچ سکے، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر کر لیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیں۔